میر انیس مرثیہ نگار۔ تو میر انیس پر گفتگو کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا مرثیہ نگاری پر یا مرثیہ گوئی پر بات کرتے ہیں کہ مرثیہ کسے کہتے ہیں۔ مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی کی موت پر اظہار غم کیا گیا ہو اور مرنے والے کے اوصاف بیان کیے گئے ہوں، لیکن ہماری زبان میں اس طرح کے شخصی مرثیوں نے کم رواج پایا۔ اردو میں جب اس صنف کا ذکر آتا ہے تو ہمارا ذہن فوراً سانحۂ کربلا کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہماری زبان میں میراثی کا ایک زبردست ذخیرہ موجود ہے جس میں حضرت امام حسین اور ان کے رفقاء کی مدینے سے روانگی، کربلا میں آمد، گمراہوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش، میدان جنگ میں صف آرائی، گھوڑے اور تلوار کی تعریف، جنگ، شہادت، بین وغیرہ کا تفصیلی اور درد انگیز ذکر ہوا ہے۔ میدان کربلا میں یہ سانحہ پیش آنے کے بعد ہی عربی میں ایسی نظمیں لکھی جانے لگی تھیں جن میں اس واقعے کا ذکر کیا گیا تھا۔ ملک عرب سے یہ صنف ایران پہنچی اور وہاں اسے جو ہے وہ خوب پذیرائی حاصل ہوئی۔ شمالی اور جنوبی ہند کی قدیم اردو میں جب شعر گوئی کا آغاز ہوا تو مرثیہ گوئی کی طرف بھی توجہ ہوئی۔ اس وقت مرثیے کے لیے کوئی خاص ہیئت مقرر نہ تھی۔ کسی شاعر نے مربع کی شکل میں مرثیہ کہا تو کسی نے غزل کے انداز میں۔ میر انیس کا شمار اردو کے عظیم شاعروں میں ہوتا ہے۔ ان کا اصل کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے صنف مرثیہ کو بام عروج پر پہنچا دیا اور اسے ایسا فروغ دیا کہ مرثیے میں مزید ترقی کے امکانات ہی ختم ہو گئے۔ مرثیہ نگار انیس کے بعد بھی پیدا ہوئے، لیکن ان میں کوئی بھی میر انیس کی طرح اہمیت حاصل نہیں کر سکا۔ ان کا اصل نام میر ببر علی انیس، میر ببر علی ان کا اصل نام تھا اور انیس ان کا تخلص ہے۔ میر محمد مستحسن خلیق کے بیٹے تھے، فیض آباد میں پیدا ہوئے، مگر کمسنی میں ہی والد کے ساتھ لکھنؤ چلے آئے۔ یہاں جو لکھنؤ جب آئے ہیں تو وہاں پر جو ہے انہوں نے نامور علماء سے عربی فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے مذہبیات کا مطالعہ کیا، شاہ سواری اور سپہ گھری کا فن ماہرین سے سیکھا۔ ان کا جو عہد ہے وہ 1801 یا 1802 میں یہ پیدا ہوئے اور 1874 میں وفات پائی ہے۔ تو 1801-2 میں پیدا ہوئے، 1874 میں انہوں نے وفات پائی۔ تو عہد کا تعین ہونا، یہ عہد کا پتہ ہونا ضروری ہے کہ آپ اس عہد میں رہ کر دیکھ سکیں کہ اس عہد میں کس شاعر نے کیا کارنامہ انجام دیا۔ تو شاعری اور زبان دانی انیس نے ورثے میں پائی تھی، اس لیے بچپن ہی سے شعر کہنے لگے۔ انہوں نے غزل گوئی سے اپنی شاعری کا آغاز کیا۔ جب والد نے سمجھایا کہ عاقبت کی فکر بھی لازم ہے تو سلام اور مرثیہ لکھنے کی طرف توجہ دی انہوں نے، اور اس صنف کو انہوں نے آسمان پر پہنچا دیا۔ مرثیہ گوئی میں انہیں جو ہے وہ بے مثال کامیابی حاصل ہوئی اور انہوں نے بیش بہا مرثیہ کا جو ہے وہ ذخیرہ چھوڑا ہے۔ بہت سے مرثیے زمانے کے ہاتھوں تلف ہو گئے اور بہت سے ابھی تک غیر مطبوعہ بھی ہیں۔ تو میر انیس کی اب ہم بات کرتے ہیں کہ ان کے مرثیوں میں
کیا کیا خوبیاں ہیں۔ میر انیس کا ایک مرثیہ ہے جس میں وہ اپنی شاعری کے متعلق کچھ دعائیں مانگتے ہیں، تو جو دعائیں ان کی قبول ہوئیں اور ان کی ہر دعا جو ہے وہ قبول ہوئی ہے، تو یہ کچھ شروع کا ایک بند ہے، بند بھی نہیں بلکہ 2 اشعار ہیں، تو اس کے علاوہ اور بھی طویل ان کی دعائیں ہیں، تو کچھ تھوڑا سا چلیں جان لیں۔ مبتدی ہوں مجھے توقیر عطا کر یا رب، مبتدی ہوں یعنی ابتدا کرنے والا ہوں، مجھے توقیر عزت عطا کر یا رب، شوق مطالعہ شبیر عطا کر یا رب، سنگ ہو موم کہ پتھر بھی موم ہو جائیں، سنگ ہو موم وہ تقریر عطا کر یا رب، نظم میں رونے کی تاثیر عطا کر یا رب۔ کہتے ہیں قبولیت کی ایک گھڑی ایسی بھی ہوتی ہے کہ اس وقت جو بھی دعا مانگو وہ مل جاتا ہے، تو یہ دعائیں ان کی ہیں، تو کچھ ایسی ہی گھڑی میں مانگی، کچھ ایسا ہی وقت تھا کہ ان کی دعائیں جو ہے وہ قبول ہوئیں، اور انیس کا نام اردو شاعری میں آفتاب و ماہتاب بن کے چمکا۔ ان کے قلم سے ایسے مرثیے وجود میں آئے کہ دنیا کا کوئی ادب ان کے ہم پلہ مرثیے پیش نہیں کر سکتا، اب تک نہیں کر سکا۔ تو اب ہم اس کی زبان و بیان پر بات کرتے ہیں کہ انیس کے مرثیوں میں کس چیز کا زیادہ خیال رکھا گیا ہے۔ انیس اپنے شعروں میں لفظ اس سلیقے سے جماتے ہیں جس سلیقے سے جوہری نگینے جھڑتا ہے، تو انہیں لفظوں کے انتخاب و ترتیب میں بڑی مہارت حاصل ہے۔ لفظوں کا انتخاب کرتے وقت وہ ان کی خوش آہنگی پر بھی نظر رکھتے ہیں، اور یہ اطمینان بھی کر لیتے ہیں کہ جو خیال ادا کرنا ہے وہ ان لفظوں سے پوری طرح ادا ہو جائے، اور سننے والے کے دل میں بھی وہی کیفیت پیدا ہو جو وہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح یہ کچھ اشعار جو دیے ہیں ان سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں جو انہوں نے کہا کہ یعنی موقع ہو جہاں جس کا عبارت ہو وہی، کہ جیسا موقع ہو میں ویسی ہی عبارت لکھوں۔ اگلا شعر ہے، گلدستہ معنی کو نئے رنگ سے باندھوں، گلدستہ معنی کو نئے رنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضموں ہو تو 100 رنگ سے باندھوں۔ تو یعنی جو ہے وہ یہ لفظوں پر بے پناہ قدرت ہی کا فیض ہے کہ وہ ایک ہی بات کو 100 دفعہ کہتے ہیں، لفظ بدل بدل کر، انداز بدل بدل کر، اور اس طرح کے لطف کم نہیں ہوتا، دوبالا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے خدا سے دعا کی تھی کہ مجھے ایسی قوت گویائی عطا کر کے اپنے خیال کو نت نئے انداز سے ادا کر سکوں، اور ایک ہی بات کو اگر میں 100 انداز سے کہوں تو ہر بار وہ بات نئی لگے۔ اور واقعی ہی ایسا ہی ہے کہ انہوں نے ایک واقعہ اگر 20 دفعہ بھی لکھا ہے اور اس کو ایسے انداز سے لکھا ہے کہ اس واقعے کو پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم نے کوئی نیا واقعہ پڑھ لیا، مطلب لفظوں کا اتنا خوبصورت استعمال ہے کہ اس میں آگے وہ واقعہ بھی ایک نئی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ تو اس طرح اگر ہم دیکھا جائے کہ مختلف انسانوں کا ذخیرہ الفاظ الگ الگ ہوتا ہے، اور ان کی سوچ الگ ہوتی ہے، عورتوں کی زبان الگ ہوتی ہے، مردوں کی زبان الگ ہوتی ہے، اس طرح گفتگو میں جو ہے وہ فرق ہوتا ہے، ایک پڑھا لکھا شخص ہے ایک ان پڑھ شخص ہے، اس کی گفتگو میں فرق ہے۔ تو اس فرق کو سمجھتے ہوئے اور موقع محل کی مناسبت سے ہر کردار کی زبان سے وہی لفظ ادا کرانا جو موزوں ہوں، تو یہ بھی ہر کسی کا کام نہیں ہوتا۔ تو اس طرح انہوں نے جو ہے وہ میر انیس نے اتنے اچھے مکالمے لکھے ہیں کہ ہر فنکار ایسا نہیں لکھ سکتا، اسی لیے تو یہ پہلا جو مصرع ہے، یعنی موقع ہو جہاں جس کا عبارت ہو وہی، کہ موقع کے مطابق انہوں نے ہر عبارت کو یا ہر مصرعے کو لکھا ہے۔
آگے ہم امیجری پر تصویر کشی پر بات کرتے ہیں۔ تو کہا گیا ہے کہ مصوری گونگی شاعری ہے، مصوری گونگی شاعری ہے۔ تو شاعری جو ہے وہ بولتی مصوری ہے، شاعری بولتی مصوری ہے۔ تو اعلیٰ درجے کی شاعری میں ایک خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ پیکر تراشی کا بہترین نمونہ ہو۔ تو انیس کی یہ دعا بھی قبول ہوئی کہ میں شعر میں شمع کی تصویر کھینچوں تو وہ اتنی سچی اور ایسی اصلی لگے کہ اس پر پروانے آ کے گرنے لگیں، اور جنگ کا نقشہ کھینچوں تو تلواریں چلتی اور خون برستا نظر آئے۔ یہ دونوں مصرے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شمع تصویر پہ گرنے لگیں آ کے پتنگ۔ تو کیا کہتے ہیں شاعر کہ شمع تصویر پہ گرنے لگیں آ کے پتنگ، شمع تصویر پہ گرنے لگیں آ کے پتنگ۔ میں تصویر شمع کی بناؤں تو اس پہ پتنگ آ کے گرنے لگے، مطلب اتنی اصلی شکل میں ہو کہ ایسے لگے کہ یہ شمع ہی ہے، اور پروانے جو ہیں وہ اس کی طرف بھاگے بھاگے آئیں کہ جیسے شمع جلتی انہیں دکھائی دے۔ تو وہ تصویر نہ لگے بلکہ اصل لگے، اور پروانے جو ہیں وہ اس پر آ کے گریں۔ شمع تصویر پہ گرنے لگے آ کے پتنگ، اور خون برستا نظر آئے جو دکھاؤں صفِ جنگ، خون برستا نظر آئے جو دکھاؤں صفِ جنگ۔ اگر میں جنگ کا منظر دکھاؤں تو ایسا ہو کہ جیسے خون برس رہا ہے، کہ جیسے جو ہے وہ تلواریں چل رہی ہیں، اور تلواروں سے جو ہے وہ جو بھی جنگ کا منظر ہے وہ بالکل صاف نظروں کے سامنے پھر جائے۔ آگے ہم بات کریں گے فطرت کی تصویر کشی پر۔ تو میر انیس کے مرثیوں میں فطرت کی تصویر کشی جو ہے وہ اس کے بہترین نمونے ملتے ہیں۔ کہیں صبح کا منظر ہے، کہیں تپتی دوپہر کا ہے، کہیں شام کا ہے، اور ہر تصویر ایسی ہے جس پر جو ہے وہ اصل کا گمان ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک مثال کے لیے شعر پیش کیا گیا ہے: کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا تھا، موتیوں سے دامنے صحرا بھرا ہوا۔ اگر انسانی نفسیات کی بات کی جائے تو انیس انسانی نفسیات سے گہری واقفیت رکھتے ہیں، اور خوب جانتے ہیں کہ کس صورتحال میں کیا واقعہ پیش آ سکتا ہے، یا کس موقع پر کون سا کردار کیا قدم اٹھائے گا، یا اس کی زبان سے کیا کلمات ادا ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ انیس نے کردار نگاری میں بڑی مہارت کا ثبوت دیا۔ اس صنف میں کردار نگاری بہت مشکل تھی، کیونکہ کرداروں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ پھر یہ کہ کردار مختلف قسم کے ہیں، ایک طرف نیک دیندار لوگ ہیں تو دوسری طرف برے اور بے دین لوگ ہیں۔ کربلائی کرداروں میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی اور نوجوان بھی۔ تو مختلف لوگوں کے مختلف مزاج ہیں، مگر میر انیس نے تمام کرداروں کے ساتھ انصاف کیا ہے۔ تو اس طرح آپ نے بھی واقعہ سنا ہوگا کہ کمسن سگرا جو ہے وہ جسے مدینے میں چھوڑ کر اس کے ماں باپ بہن بھائی سفر پر روانہ ہوتے ہیں، تو وہ بالکل بچوں کی طرح باتیں کرتی ہے، کہتی ہے کہ شاید مجھے سفر میں اس لیے ساتھ نہیں لے جا رہے کہ میں بیمار ہوں، مجھے دوا بنا کر دینی پڑے گی۔ تو وہ کہتی کہ فکر نہ کرو، میں اپنی دوا آپ بنا کر پی لیا کروں گی، اور سفر میں ٹھنڈی ہوا لگے گی تو بخار خود بخود اتر جائے گا۔ پھر سوچتی شاید مجھے اس لیے ساتھ نہیں لے جا رہے کہ سواری میں جگہ نہیں، ٹھیک ہے، سواری میں جگہ نہیں، تو اس لیے کہتے ہیں کہ مجھے اماری میں نہ صحیح جو خادمہ ہے فضا اس کی سواری میں ہی جگہ دے دو۔ میں یہ نہیں کہتی کہ اماری میں بٹھا دو، بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو، کہ وہ خادمہ ہے تو مجھے گود میں بٹھا کے ہی کچھ بھی مجھے ساتھ لے جائے گی۔ تو اس لیے وہ اس طرح مطلب فیلنگز اس کی پیش کی ہیں کہ اس کے چھوٹے بھائی علی اصغر کو اس سے دور رکھا جاتا ہے کہ کہیں یہ اسے دیکھ کر مچل نہ جائے۔ تو وہ بچی اس کا یہ مطلب نکالتی ہے کہ مجھے بخار ہے،
تو اصغر کو اس لیے میرے نزدیک نہیں لاتے کہ کہیں میں اسے گودی میں نہ لے لوں اور میرا بخار اسے نہ لگ جائے. تو اس طرح مطلب وہ بچوں کی نفسیات کو بڑے خوبصورت انداز سے پیش کیا گیا ہے. تو یہ نفسیات انسانی پر گہری نظر کا نتیجہ ہے کہ انیس جذبات نگاری کا حق پوری طرح ادا کر دیتے ہیں. جیسے کہ اوپر بہت ساری مثالیں ایسی ہیں اور جن سے آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ واضح ہو جائیں گی. یہاں پر ایک شعر مثال کے لیے درج کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے: عمر قلیل اور حفظ منصب جلیل. عمر قلیل، عمر کم ہے، اور حفظ منصب جلیل. اچھا نکالو قد کے بھی بڑھنے کی کچھ سبیل. یہ شعر اس موقع پر کہا گیا جب اون اور محمد علم جو جھنڈا تھا اسے سنبھالنے کے لیے بالکل بچوں کی طرح مچلتے ہیں، تو ان کی ماں انہیں اس انداز سے سمجھاتی ہے. میر انیس کی زبان و بیان کے تحت جو عرض کیا ہے وہ لفظوں کے انتخاب و ترتیب پر بہت توجہ صرف کرتے تھے. لفظوں کے انتخاب و ترتیب پر بہت توجہ صرف کرتے تھے، اور یہ خصوصیت جو ہے وہ یہ فصاحت کہلاتی ہے. یہ خصوصیت فصاحت کہلاتی ہے. اور اس میں جو ہے وہ چونکہ وہ انسانی نفسیات سے گہری واقفیت رکھتے تھے اور ہر کردار کی زبان سے وہی مکالمے ادا کرتے ہیں جو اس کے حسب حال ہیں. تو اسی کا نام بلاغت ہے کہ ہر جگہ موقع کے مطابق زبان استعمال کی جائے. تو اس طرح اس میں جو ہے وہ فصاحت و بلاغت کا جا بجا ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے لفظ بھی ایسے استعمال کیے ہیں جو نامانوس نہ ہوں، ثقیل نہ ہوں، ان کو آسان بنا کر پیش کیا ہے، سادہ انداز میں پیش کیا ہے، دلکش انداز میں پیش کیا ہے. جو لفظ جہاں پر مناسب لگتا تھا اس کو وہیں پر مناسب طریقے سے پیش کیا ہے. تو یہ ان کا کلام جو ہے وہ فصاحت کی بہترین مثال ہے. کہ مطلب اگر دیکھا جائے کہ ان کے کلام سے کوئی لفظ ہٹا کے اس کی جگہ دوسرا کوئی لفظ رکھ دیا جائے تو یہ بہت مشکل پیدا کر دے. تو ابھی یہاں پر ان کے ہی مد مقابل یا ان کے عہد کے شاعر جو ان کے دو یہ شاعر تھے، میر انیس اور مرزا دبیر. دونوں ہی پائے کے شاعر تھے، لیکن دونوں کا ایک دوسرے سے مقابلہ بھی رہتا تھا اور ان کے اپنے اپنے حلقہ احباب تھا، ان کے اپنے اپنے چاہنے والے تھے. تو انیس کے چاہنے والے انیسیے کہلاتے تھے اور دبیر کے چاہنے والے دبیریے کہلاتے تھے. تو دونوں جو ہیں وہ آپس میں نوک جھونک جھگڑے ان کے چلتے رہتے تھے، شاعروں کے نہیں بلکہ ان کے چاہنے والوں کے. تو اس طرح دبیر نے ایک مصرع یوں رقم کیا ہے یا نظم کیا ہے کہ لکھتے ہیں: ہمیں حسین علیہ السلام کہتے ہیں، ہمیں حسین علیہ السلام کہتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں میر انیس نے اس جواب کو یوں ادا کیا ہے کہ مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں. مطلب انہوں نے زیادہ خوبصورت انداز سے جو ہے وہ اس کو بیان کیا ہے. یہ تو نہیں کہا کہ شاہ مشرقین ہوں، مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں. اب یہاں پر دبیر نے جب کہا کہ ہمیں حسین علیہ السلام کہتے ہیں تو اس میں ذرا ایک مطلب عاجزی نہیں ہے، تو یہاں پر انہوں نے عاجزی کے پہلو کو بھی دکھایا ہے. تو اس طرح انیس کے مرثیوں میں بہت سے کردار پیش ہوئے ہیں اور انیس نے ہر کردار کی زبان سے وہی مکالمے ادا کرائے ہیں جو اس کردار سے مکمل مطابقت رکھتے ہیں. سغرا، سکینہ، اون اور محمد بچے ہیں تو وہ بچوں کی سی باتیں کرتے ہیں. اس طرح حضرت عباس جو ہیں وہ جو شیلی گفتگو کرتے ہیں، عورتیں بالکل وہی باتیں کرتی ہیں جن کی ان سے توقع کی جا سکتی ہے. تو بزرگ سنجیدہ گفتگو کرتے ہیں
تو اس طرح ہم کہیں گے کہ انیس کا کلام بلاغت کا بہترین نمونہ ہے۔ ایک بار پھر اس پر بات کر لیں کہ فصاحت جو ہے وہ لفظوں کا مناسب استعمال فصاحت ہے، اور جو کرداروں کو زبان دی گئی ہے، جو کردار اپنے اپنے بچہ ہے تو بچوں والی باتیں ہیں، اس میں بزرگ ہے تو سنجیدہ ہے، تو یہ بلاغت ہے۔ تو اس طرح فصاحت اور بلاغت دونوں نے مل کے ان کے کلام کو خوبصورت بنایا ہے۔ آگے دیکھیں تشبیہ کا شعر بھی یہاں پر دیا گیا ہے، تو اس میں اگر کوئی مشکل ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ کسی چیز کو کسی اپنے سے زیادہ معروف چیز سے نسبت دینا یا اس کی مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں، یوں برچھیاں تھی ہر طرف، یوں برچھیاں تھی چار طرف اس جناب کے، جیسے کرن نکلتی ہے گرد آفتاب کے۔ تو جیسے کرن جو ہے وہ سورج کی شعاع جو ہے، روشنی جو ہے وہ آفتاب کے گرد نکلتی ہے، تو یوں برچھیاں تھی چار طرف اس جناب کے۔ تو وہاں پر ایسا منظر پیش، ادھر سے بھی برچھی آ رہی ہے، ادھر سے بھی آ رہی ہے، ادھر سے بھی آ رہی ہے۔ کرن آپ کو پتہ ہے کہ کتنی جو ہے نا وہ ہر طرف پھیلی ہوتی ہے، تو ہر طرف سے ان پر جو ہے وہ حملے ہو رہے تھے، تو بڑا تابناک منظر جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے۔ استعارہ جو ہے وہ تشبیہ میں تو ہم کسی چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دیتے ہیں، جبکہ استعارے میں جو ہے وہ مانند قرار نہیں، بلکہ پورے کا پورا وہی جو ہے نا اس کے لیے استعارہ لے لیا جاتا ہے، کہ جیسے کہ یہاں پر ایک مصرع ہے، شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے، بلکہ اس کی طرح نہیں کہیں گے، بلکہ پورے کا پورا لے آتے ہیں۔ اب آگے حسن تعلیل۔ حسن تعلیل میں یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو زیادہ مطلب نہیں مشکل میں ڈالنا چاہتی، تو حسن تعلیل میں کوئی بھی واقعہ ویسے ہوتا نہیں ہے، لیکن شاعر جب اس کو لکھ دیتا ہے، شاعر جب بیان کرتا ہے تو وہ ویسا ہو جاتا ہے، مطلب اس پر ہم یقین کر لیتے ہیں کہ ہاں واقعی ایسا ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت میں ویسا نہیں ہوتا، لیکن شاعر کے بیان کرنے سے وہ حقیقت بن جاتا ہے۔ تو جیسے یہاں پر ایک شعر ہے، پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر ٹپکتی تھیں موجیں فرات کی۔ مبالغہ بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، تو یہاں پر دیکھیں کہ جو گرمی کا منظر پیش کیا گیا ہے، اس میں انہوں نے ایک مصرع لکھا ہے، بھنجھاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر۔ تو یہ مبالغہ تو ظاہر ہے، مبالغے کے بغیر تو کوئی بھی فکشن جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا، خواہ وہ شاعری ہو، وہ نثر ہو، وہ افسانہ ہو، وہ ناول ہو، وہ داستان ہو، تو ہر چیز میں مبالغہ جو ہے وہ ہوتا ہے، جسے ہم حقیقی شاہپارہ یا فن پارہ کہتے ہیں، اس میں بھی مبالغہ ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ لکھنؤ کے رہنے والے تھے، تو لکھنؤ میں جو ہے وہ مبالغے سے کام لیا جاتا تھا، چونکہ یہ واقعہ تو بہت مختصر واقعہ تھا، چند صفحات کا، 6-7 صفحات پر مشتمل یہ واقعہ کربلا ہے، تو انہوں نے اگر کئی 100 صفحات پر اسے لکھا ہے تو ظاہر ہے مبالغے سے کام لیا گیا ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ صبح کا منظر جہاں پر پیش کیا ہے، تو وہاں پر بھی مبالغہ ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے صحرا میں پھول کھلا دیے ہیں۔ اگر کسی کو شوق ہو تو وہ گوگل پر سرچ کر کے یا ریختہ پر جا کے مرثیہ مراثی انیس، یا اس کو بڑے آسان بڑے خوبصورت انداز سے جو ہے وہ لکھا گیا ہے، تو آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں مزید۔ انیس کے مرثیے سے اردو زبان کو بہت فروغ ملا، اردو زبان کا دامن وسیع ہوا، اور انہوں نے ہر موقع کے مطابق جو ہے وہ اظہار خیال کی صلاحیت پیدا کی۔ اردو شاعری میں ابھی تک کسی نے اتنے الفاظ و محاورات استعمال نہیں کیے جتنے انیس نے کیے ہیں۔ انیس نے مرثیے میں رزمیہ کی شکل یا اس کی شان پیدا کی، رزمیہ کی شان پیدا کی، اور اس صنف کو ایسے مقام پر پہنچا دیا کہ ابھی تک اس میں
کوئی اضافہ نہیں کیا جا سکا۔ مطلب جنگ کا جو رزمیہ، رزم کہتے ہیں جنگ کو، تو جنگ کا جو منظر انہوں نے پیش کیا ہے جس طرح سے، اس طرح مرثیے میں آج تک کوئی بھی ایسا منظر نہیں پیش کر سکا۔